أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدیر. قیامت میں انبیاء اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشی. اس دن کا خیال کرو جب اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو اکٹھا فرمائے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تمہیں اپنی قوموں کی طرف سے کیا جواب ملا. وہ عرض کریں گے ہمارے پاس کوئی علم نہیں، غیب کے جاننے والے تو بس آپ ہی ہیں. اب اس وقت کو یاد کرو جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم یاد کرو میرے ان انعامات کو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے، جب میں نے تم کو روح القدس کے ذریعے قوت بہم پہنچائی
تم نے گہوارے میں لوگوں سے باتیں کی اور پھر پختہ عمر میں بھی، یعنی پختہ عمر تک تم سے کام لیا۔ اس وقت کو یاد کرو جب میں نے تم کو کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دی تھی، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم مٹی سے پرندے کی شکل میری اجازت سے بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا، اور تم مادرزاد، نابینا اور مبروس کو میری اجازت سے ٹھیک کر دیتے تھے، اور جب تم میری اجازت سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور اس وقت کو یاد کرو جب میں نے بنی اسرائیل یعنی ظالم یہودیوں کو تم پر دست درازی سے روک دیا تھا، جب تم نے ان کے سامنے واضح دلائل اور معجزات پیش کیے تھے تو ان میں سے کفر کرنے والوں نے کہا تھا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب میں نے حواریجین تمہارے مخلص اصحاب کو الہام کیا تھا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہنا کہ ہم مسلم ہیں، فرما بردار اور اطاعت شعار ہیں۔ اس وقت کو بطور خاص یاد کرو جب حواریوں نے کہا تھا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا مالک آسمان سے ہمارے لیے ایک خوان نعمت اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم صاحب ایمان ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس خوان نعمت سے کھانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو عین الیقین کی طمانینت حاصل ہو، اور ہم یہ جان لیں کہ آپ نے ہم لوگوں سے حقیقت بیان کی ہے اور ہم اس کے گواہ رہیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے عرض کیا اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نعمت اتار دے جو ہمارے اس دور کے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک جشن اور تہوار بن جائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں بہتر رزق عطا فرما، تو سب سے بہتر عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اسے اتار دوں گا، پھر تم میں سے اس کے بعد جو بھی انکار کرے گا اس کو ایسی سزا دوں گا جیسی دنیا جہاں کی کسی شخص کو میں نے نہ دی ہوگی۔ اس سے ان کے دل دہل گئے اور بظاہر وہ اس مطالبے سے ڈر گئے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ ارشاد فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کے سوا معبود بنا لو؟ تثلیث کا عقیدہ تم نے دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ عرض کریں گے کہ پناہ بخدا، سبحان اللہ، یہ میرے لیے کیسے ممکن تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ میں نے اگر یہ بات کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتی، آپ تو میرے جی میں جو کچھ ہے اسے جانتے ہو، میں تو نہیں جانتا کہ آپ کے جی میں کیا ہے، آپ تو غیب کی باتیں جاننے والے ہیں۔ میں نے ان سے وہی کہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور جب تک میں ان کے درمیان رہا ان پر گواہ رہا، پھر آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ہی ان پر نگراں تھے اور ہر چیز کو دیکھ رہے تھے۔ اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے اور غلام ہیں، اور اگر آپ انہیں معاف کر دیں تو آپ ہی غالب اور حکمت والے ہیں۔ اللہ ارشاد فرمائے گا آج سچوں اور صحیح فکر و عمل رکھنے والوں کو ان کی سچائی اور کھراپن فائدہ پہنچائے گا۔ ان کو ایسی جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش ہوا اور وہ اللہ سے خوش، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان میں ہے ان سب کی بادشاہت اللہ کی ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آخری آیات کی آج تلاوت کی گئی ہے۔ یہ آیات کریمہ آیت نمبر 109 سے شروع ہوتی ہیں اور 120 پر ختم ہوتی ہیں، اور اس طرح سورۃ المائدہ آج اللہ کے فضل سے مکمل ہوئی ہے۔ اور سورۃ المائدہ کے اس آخری چیپٹر میں، اس آخری سبق میں آپ نے دیکھا ترجمے سے یہ بات سامنے آئی کہ عیسائیت کو موضوع بنایا گیا ہے، حضرت عیسیٰ کو مخاطب بنایا گیا ہے اور عیسائیوں کو مخاطب بنایا گیا ہے، اور انہوں نے عقیدوں کا جو گورکھ دھندا تیار کیا تھا، جو جال تیار کیا تھا، انہوں نے
عقیدوں کی جو ایک نئی دنیا گڑھی تھی اور ایک نئی شریعت بنا لی تھی، اس کی حقیقت کھولی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ سوائے باطل پرستی کے اور کچھ نہیں ہے۔ بہت وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر سورہ آل عمران میں بھی حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں، اور حضرت مریم کے والد عمران کے بارے میں، اور حضرت مریم کے خالو حضرت زکریہ کے بارے میں، اور ان کے بیٹے یحییٰ کے بارے میں یہ بیانات گزرے ہیں، اور مختلف مقامات پر کہیں اختصار سے، کہیں ذرا کسی قدر تفصیل کے ساتھ عیسائیوں کے عقیدوں کا جو جال ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ توحید سے کیسے ثنویت تک پہنچے، کیسے تثلیث تک پہنچے، اور کیسے بھول بھلیوں میں بھٹکے۔ جب انسان توحید کا راستہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر شرک کی بھول بھلیاں ہوتی ہیں، شرک کا دلدل ہوتا ہے، شرک کے ایسے راستے ہوتے ہیں جہاں سے پھر ہدایت ملتی نہیں۔ تو جس قوم نے بھی توحید کو چھوڑا وہ بھٹک کر رہی، اور صرف یہ نہیں کہ بھٹک گئی، دلدل میں پھنس گئی، کیچڑ میں الجھ گئی۔ یہی مصیبت عیسائیوں پر آئی۔ یہودیوں نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، ڈھٹائی کا اختیار کیا، اناد کا اختیار کیا، خدا کا غضب ان پر بھڑکا، وہ بندر بنائے گئے، وہ ذلیل کیے گئے، اور اللہ کا عذاب ان پر اترتا رہا۔ وہ اللہ کے ساتھ گستاخی کرتے رہے۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ گستاخی کرتے رہے، اور اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے رہے، اور ان پر الزام لگاتے رہے۔ ان کی یہ شرارتیں تھیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی شرارتیں غنڈوں کی تھیں، بدماشوں کی تھیں، قاتلوں کی تھیں، مجرموں کی تھیں۔ اسی لیے ان کے بارے میں قرآن پاک میں یہ کہا گیا کہ اللہ نے ان کو سور و بندر بنا دیا۔ جعل منهم الخنازیر القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، ان میں بندر بنا دیے، سور بنا دیے، مسخ کر دیے گئے، اور طاغوت کی انہوں نے پوجا کی، اس کی پرستش کی۔ یہ تو ان کے حالات۔ سورہ فاتحہ میں ان کو المغضوب علیہم کہا گیا ہے، اور قرآن کے بہت سے مقامات پر ان کو ملعون کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جو بھی یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان سے دوستیاں رچائیں گے، وہ بھی انہی کی طرح ملعون ہوں گے، قبیح ہوں گے، آگے چل کر بندر بنیں گے، سور بنیں گے، ذلیل کتوں کی طرح دنیا میں زندہ رہیں گے، اور کتوں کی طرح مریں گے۔ جو بات ان کے ساتھ ہے وہی جو ان کے ساتھ رہے گا۔ المرء مع من احب، جس سے جو دوستی کرے گا، جس کے ساتھ رہے گا، اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ جب بات یہودیوں کے بارے میں پڑھی جائے قرآن پاک میں تو ساتھ ساتھ اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اتخذ الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم۔ سب سے پہلے یہ بات صحابہ کو کہی گئی تھی مدینہ منورہ میں جب قرآن اتر رہا تھا، کہ تم میں سے جو چھپ چھپ کر یہودیوں سے دوستیاں کر رہے ہیں، عبداللہ ابن ابی کے ٹولے والے، یہ انہی میں شمار کیے جا رہے ہیں۔ آج 1400 سال، 1450 سال گزرنے کے بعد پھر قرآن پاک اپنی تازگی کے ساتھ اور اپنی پوری صراحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ اس بات کو دہرا رہا ہے، اور ہر دور میں قرآن کی آیتیں حقیقت کو دہراتی رہی۔ تو آج جو یہودیوں سے دوستیاں رچا رہے ہیں اور معاہدے کر رہے ہیں اور ان کے اڈے بنا رہے ہیں اور ان کے ساتھ روابط قائم کر رہے ہیں، یہ بھی انہی مجرموں کی طرح ہیں، اور یہ اس امت کے یہودی ہیں۔ بہرحال ان کی وہ بیماری تھی۔ اور سورۃ الفاتحہ میں الضالین، یہ عیسائیوں کا وصف ہے۔ گمراہ ہو گئے، توحید چھٹ گئی، غلو میں مبتلا ہوئے، اور افراط و تفریط کے شکار ہوئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہدایت کی ڈور ان کے ہاتھ سے چھٹ گئی، اور پھر بھٹکتے چلے گئے، راستہ ہاتھ سے نکل گیا۔ اسی طرح ظاہر ہے کہ اس امت کے وہ لوگ جنہوں نے غلو کیا نبی کے بارے میں، ولی کے بارے میں، کسی امام کے بارے میں، جنہوں نے غلو کیا اور بات کا بتنگڑ بنایا، رائی کو پربت بنایا، اور نبی کو خدا بنا دیا، ولی کو نبی بنا دیا، امام و فقیہ کو نبی کا درجہ دے دیا، یہ سب اس امت کے عیسائی ہیں۔ اور سورۃ الفاتحہ کا لفظ الضالین ان پر منطبق ہوتا ہے۔
تو دونوں باتیں یاد رکھی جائیں. اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے فرما دی تھی کہ تم ان کی حرکتیں کرو گے. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. عقل مار دی جائے گی، پیدل ہو جاؤ گے عقل سے. جب ان کے راستے پر چلو گے تو یہ نتائج نکلیں گے. اس لیے دونوں طبقے اس امت میں، اس امت کے یہودی، اس امت کے عیسائی، ایک طرف وہ ہیں ظالم حکمراں اور وہ عیار اور شاطر اور خطرناک قسم کے لوگ جو اس امت کے حلیے کو بدل رہے ہیں اور اس امت کے مرکز کو مسخ کر رہے ہیں. اور دوسری طرف وہ جاہل قسم کے اولیاء پرست اور بزرگوں کی پرستش کرنے والے وہ جاہل ہیں جنہوں نے اپنے اولیاء کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے پیروں کو نبی کا مقام دے دیا. اور وہ جاہل رافضی ہیں جنہوں نے اپنے اماموں کو نبی کے اوپر قرار دے دیا. یہ سب جہلا کی فوجیں ہیں. یا نبی کو خدا بنا دیا کہ اللہ اور محمد گویا برابر کی سطح پر ہیں، بلکہ اللہ میاں کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ وہ گویا ریٹائرڈ ہو گئے، نبی کو سب حوالے کر دیا کہ اب تم ہی جس کی چاہے بخشش کرو، جس کو چاہے سزا دو، جنت و دوزخ کے مالک تم. یہ وہ جہل ہے، وہ خرافات ہیں، وہ شیطانی وساوس اور اثرات ہیں جس سے پوری قوم تباہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو معجزانہ طور پر پیدا کیا، اور اللہ کی طرف سے یہ جو معاملات ہوتے ہیں، بہت سے عجوبے سامنے آتے ہیں، حیرت انگیز واقعات ہوتے ہیں. یہ آزمائش کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کی پیدائش آزمائش کے لیے ہے، انسان کا انتخاب آزمائش کے لیے ہوا ہے، انسان کو زندگی مواقع آزمائش کے لیے دیے گئے ہیں. آزمائشوں کی بڑی عجیب شکلیں. تو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے صرف مریم سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا. یہ ایک آزمائش تھی ان کے لیے جو غلو کرنے والے تھے، اور یہ ایک آزمائش تھی بدماش اور خبیث یہودیوں کے لیے جو حضرت مریم پر الزام لگا رہے تھے اور عیسیٰ پر الزام لگا رہے تھے. دو طبقے جو ہیں، ایک غلو کا شکار ہو کر گمراہ ہوا اور ایک عناد اور دشمنی اور بغض اور عداوت اور الزام کا شکار ہو کر جہنمی ہوا. ظاہر ہے کہ جنہوں نے وہ رویہ اختیار کیا، مریم کو گالیاں بکی، حضرت عیسیٰ کو گالیاں بکی، اس سے زیادہ مردود، منحوس، ملعون وجود اس زمین پر نہیں. اور جو غلو میں گمراہ ہوئے انہوں نے اپنی آخرت کھوٹی کی، اپنا عقیدہ ضائع کیا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو بن باپ کے مریم سے پیدا کیا، اور اس کے بعد ہم نے روح القدس یعنی جبرائیل امین کی تائید ان کو بچپن سے جب وہ گود میں تھے عطا کی. ہم نے ان کی حفاظت پر خصوصیت سے لگا دیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی جو پیدائش ہوئی اور جس طرح ہوئی وہ اس ماحول میں ہوئی کہ جس ماحول میں اس وقت کے بڑے بڑے ملے سلے احبار و رہبان بڑی داڑیاں اور امامیں رکھنے والے حضرت مریم کو گالی بک رہے تھے اور عیسیٰ کے خلاف کوشش کرتے تھے کہ اس کو ختم کر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ عیسیٰ پوری قوت کے ساتھ ان کی دھجیاں اڑا دے گا، ان کی بخیاں ادھیڑ دے گا، ان کے سر پھاڑ دے گا اپنے بیانات سے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وہاں فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ کو معجزات دیے ہیں، کھلے دلائل دیے ہیں، اور روح القدس سے ان کی مدد کی. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بھی فرمایا اذ ایدتک بروح القدس. یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے روح القدس کی مدد تم کو عطا کی، یعنی تمہاری حفاظت بچپن سے کی گئی، اور تم نے اس وقت کے جو ظالم بنی اسرائیلی تھے ان کے خلاف زبان کھولی اور پوری صراحت اور قوت سے بات کی، اور انہوں نے چاہا کہ تم کو کسی نہ کسی طرح ختم کر دیں. ہر طرح کی انہوں نے کوششیں کی. یوحنا، انجیل یوحنا میں لکھا ہوا ہے انہوں نے ان کو مارنے کے لیے پتھر اٹھائے، مگر یسوع چھپ کر ہیکل سے نکل گئے.
یہ یوحنا کے باب نمبر 8 اور آیت نمبر 59 ہے. پھر یوحنا ہی میں باب نمبر 10 اور آیت نمبر 39 میں ہے. انہوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئے. انجیلوں میں اس کے تذکرے ہیں کہ بار بار ان کو مارنے کی، ان کو گرفتار کرنے کی کوششیں کی جاتی رہیں اور بنی اسرائیل کے وہ منحوس و ملعون ناکام ہوتے رہے. یہاں تک کہ پھر انہوں نے رومن امپائر کے کورٹ کا حوالہ کا فائدہ اٹھایا اور کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، رومن امپائر کے سپریم کورٹ میں مقدمہ ان کے خلاف دائر کیا اور پھر رومن امپائر کی طرف سے ان کے خلاف فیصلہ صادر کیا گیا کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے. اور پھر ایک لمبا قصہ ہے جس کو بیان کیا گیا ہے خود مسیحی لٹریچر کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب لے جایا جا رہا تھا سولی گاہ تو ان کی شباہت کسی دوسرے پر ڈال دی اور ان کو آسمان پہ اٹھا لیا. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نہ وہ مار سکے نہ سولی پہ چڑھا سکے، اشتباہ میں پڑ گئے، سمجھ ہی نہیں سکے کہ وہ عیسیٰ کو لے جا رہے ہیں. یا روایت میں آتا ہے کہ ایک دوسرا شخص یہودی خبیث تھا جو جلدی کر رہا تھا اور سولی کی لکڑی اس کے کاندھے پر رکھ دی گئی، وہی پولیس کے حوالے کیا گیا، اسی کو دار پہ چڑھا دیا گیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ ذکر فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے یہ انتظامات کیے اور ہم نے تمہیں ماں کی گود میں بولنے کبھی معجزہ عطا کیا. جو بچہ کبھی نہیں بول سکتا، ظاہر ہے کہ اگر وہ بولے تو وہ معجزہ ہے اللہ کا. تو اور پھر اسی میں یہ بات بھی ساتھ ساتھ کہہ دی گئی کہ یہ صرف معجزہ بچپن یوں ظاہر نہیں ہوگا، تمہاری یہ گفتگو چلتی رہے گی عمر کہولت تک. گویا اسی وقت یہ بشارت دے دی گئی کہ عیسیٰ کو مارنے کی ساری کوششیں ناکام ہوں گی، بچپن گزرے گا، جوانی کے بھی جو شباب کے ایام ہیں وہ گزریں گے اور پھر کہولت کا دور، پختہ عمر کا جو دور ہے وہ شروع ہو جائے گا. بہت سے اہل لغت کہتے ہیں 30 سے 40 سال کا جو دور ہوتا ہے وہ کہولت کا دور ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر جو دور ہوتا ہے وہ کہولت سے آگے چل کر شیخوخت کے ڈھلواں راستے پر پڑتا ہے. اس میں اہل لغت کے مختلف بیانات ہیں لیکن بہرحال 30 سے 40 سال کی عمر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پختگی کی عمر ہے. اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہی بات کہی جاتی ہے کہ 30 سال کے اوپر 33 سال 34 سال میں ان کو آسمان پر اٹھایا گیا. بہرحال یہ مسئلہ جو ہے یہ مسئلہ عقیدے کا نہیں ہے. اگر وہ 35 سال میں اٹھائے گئے، 40 سال میں اٹھائے گئے تو اس سے ہمارے عقیدے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن اتنی بات طے شدہ ہے کہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے اور قیامت سے پہلے ان کو اتارا جائے گا اور ایک عالمی اسلامی حکومت کے قیام میں وہ اور مہدی شریک ہوں گے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان معجزات کا ذکر فرمایا کہ جو معجزات اللہ ہی کی طرف سے ان کو عطا کیے گئے کہ مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر دم کرتے تھے تو وہ پرندہ بن کر اڑنے لگتا تھا. جیسے کبھی ایسے بھی واقعات ہوئے کہ کوئی مردہ ہے اور ان سے درخواست کی گئی بھئی دیکھیے اس کی موت ہو گئی، اللہ کے حکم سے اگر آپ اس میں زندگی پیدا کر سکیں. تو ایسے بھی واقعات نقل کیے گئے کہ انہوں نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا قم باذن اللہ، بحکم خدا کھڑا ہو، تو وہ زندہ ہوا. اسی طرح مادرزاد نابینا، کوڑی، برس زدہ انسان آپ کے پاس آتا اور آپ اس پر دم کرتے اور وہ ٹھیک ہوتا. یہ واقعات بھی نقل کیے گئے. اور یہی نہیں بلکہ لوگوں نے اپنے گھر میں کیا کھایا اور ان کے نعمت خانے میں کیا رکھا ہے. حضرت عیسیٰ کہتے تھے میں یہ بھی بتا سکتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ میرے مالک ہے، خالق ہے، میرے رب ہیں اور میں سب سے یہی کہتا ہوں. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے معجزات کا تذکرہ کیا تاکہ یہ بات واضح کر دی جائے کہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنی کرامتیں دکھا دے. شعبد باز جو ہوتے ہیں ان کو تو اللہ مہلت دیتا ہے، امہال دیتا ہے، رسی ان کی دراز کرتا ہے
اور اس طرح وہ شیطان کے راستے پر پڑتے ہیں اور شیطان کی مدد سے لوگوں کو اغوا کرتے ہیں. اور جو صاحب کرامت ہوتے ہیں ان کا کوئی دخل ان کی کرامت میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کا اکرام ہوتا ہے. اولیاء اللہ کی کرامتیں ثابت ہیں، لیکن وہ کرامتیں ان کے کرشمے نہیں ہیں، وہ اللہ کا اکرام ہے. اور معجزہ نبی کا کرشمہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے جو عطا فرمائی جاتی ہے. اور حضرت عیسیٰ کو جو نشانیاں دی گئیں وہ بہت حیرت انگیز تھی کہ دھوکہ ہونے لگتا تھا کہ کیا خدا ہے یہ. اور لوگوں کے دماغوں میں اس تصور کو ڈالنے میں اس سے بھی مدد لی گئی. یعنی وقت کے شیطانوں نے یہ سمجھایا کہ دیکھیے وہ تو وہ کام کر رہے ہیں جو خدا کرتا ہے، مردے کو زندہ خدا کرتا ہے، اور جس کا علاج یونانیوں کے پاس نہیں تھا، طبا کے پاس نہیں تھا، حکما کے پاس نہیں تھا، عیسیٰ اس کا علاج کر رہے ہیں. اور کون ہے جو پرندہ بنا دے؟ تو جو کام اللہ کرتا ہے وہ عیسیٰ کر رہے ہیں. اس لیے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ ہیں یا خدا ان میں حلول کر گیا ہے یا خدا کی صفت ان کے اندر ہے تو کیا غلط کہتے ہیں؟ یہ وہ بات تھی جہاں سے گمراہی چلی ہے، اس پیٹ سے گمراہیاں پیدا ہوئی. تو اللہ تعالیٰ اور پھر حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور پھر اس میں شامل کر لیا گیا جبرائیل کو، روح القدس کو. تو اللہ اور عیسیٰ اور روح القدس یہ تثلیث کا یہ مرکب تیار ہوا، تین میں ایک، ایک میں تین. یہ ایک ایسا فلسفہ پیش کیا گیا جو کسی کے سمجھ میں نہ آئے اور دماغ چکراتا ہی رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج تک عیسائی اس گتھی کو سلجھا نہ سکے. اور مذہب کے بارے میں انہوں نے یہ سمجھا دیا کہ مذہب اور سائنس، مذہب اور علم اور مذہب اور واقعے کا تعلق نہیں، بس مذہب کو یوں ہی مانو، عقل پر تالا ڈال دو، اس مذہب کے موضوع پر عقل سے بحث مت کرو. تو بہرحال تو ایک تو مسئلہ عیسیٰ اور روح القدس اور اللہ کا ہے. حضرت مریم کا جہاں تک تعلق ہے، ان کے بارے میں 2-3 صدیوں تک کوئی نظریہ عیسائیوں کے ہاں یہ نہیں تھا کہ وہ بھی خدا کی خدائی میں شریک ہیں. یہ نظریہ نہیں تھا. یہ نظریہ دھیرے دھیرے بعد کی صدیوں میں پیدا کیا گیا. مسیح پرستی تو چلی آ رہی تھی، لیکن مریم پرستی مسیح دنیا میں بعد میں داخل ہوئی اور خدا کی کنواری کا لفظ استعمال کیا گیا اور نظریں اور نیازیں ان کے نام پر چڑھائی جانے لگیں، اور جو کیتھولک گرجا ہیں ان میں ان کی تصویریں بنائی جانے لگیں. تو یہ بعد کے دور میں ہوا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ 3 صدی عیسوی کے آخری دور میں اسکندریہ کے بعض علماء نے پہلی مرتبہ حضرت مریم کے لیے ام اللہ یا مادر خدا کے الفاظ استعمال کیے. وہ عیسیٰ خدا ہیں اور وہ ان کی ماں ہیں. اور پھر دھیرے دھیرے حضرت مریم کی الوہیت کا عقیدہ اور مریم پرستی کا طریقہ عیسائیوں میں پھیلنا شروع ہوا. لیکن شروع میں جو چرچ تھے وہ اسے تسلیم نہیں کر رہے تھے، اور جو لوگ بھی مریم پرستی کرتے تھے ان کو وہ فاسد العقیدہ کہتے تھے. لیکن پھر نستوریوں کے اس عقیدے پر کہ مسیح کی واحد ذات میں 2 مستقل جداگانہ شخصیتیں جمع تھیں، مسیحی دنیا میں بحث و جدال کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا. اور اس بحث کا تصفیہ کرنے کے لیے 431 عیسوی میں شہر افسوس کے مقام پر ایک کونسل منعقد ہوئی. 431 عیسوی میں اس کونسل میں یہ بات پاس کر لی گئی ہے قرارداد کے طور پر کہ اب جو ہے کلیسا کی سرکاری زبان میں حضرت مریم کے لیے مادر خدا کا لقب استعمال کیا جائے گا. تو وہاں سے یہ عقیدہ داخل کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ یہ تو 5ویں صدی عیسوی کی بات ہو گئی. 431 کی یہ بات ذکر کی جا رہی. اس وقت سے یہ نظریہ چلایا گیا اور دھیرے دھیرے حضرت مریم کو ایک دیوی بنا دیا گیا، اور ان کی تصویریں لگائی جانے لگیں اور نظر و نیاز کا عمل ہونے لگا اور ان کی پوجا پاٹ ہونے لگی. اور گرجاؤں میں پھر حضرت عیسیٰ کی بھی تصویر اور حضرت مریم کی تصویر اور ان کے علاوہ روح القدس کی تصویر. یہ وہ بگاڑ تھا جو پیدا ہوا.
اور پھر یہ بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رومن امپائر کا جو ایمپرر تھا ہیرکلیوس، جس کو ہرقل عربی میں کہتے ہیں، اس کے جھنڈے پر مادر خدا حضرت مریم کی تصویر بنی تھی، اور اسے یقین تھا کہ اس تصویر کی برکت سے یہ جھنڈا سرنگوں نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے رومن امپائر کو شکست ہوئی، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کو فتوحات حاصل ہوئیں، شام فتح ہوا، عراق فتح ہوا، اور دیگر علاقے فتح ہوتے چلے گئے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا، انبیاء سے سوالات ہوں گے، انہی میں سے حضرت عیسیٰ سے یہ پوچھے گا، کیا تم نے یہ کہا تھا اپنی قوم سے کہ مجھے اور میری ماں کو دیوتا بناؤ، میری پرستش کرو؟ حضرت عیسیٰ لرز جائیں گے، کانپ جائیں گے، کہیں گے اے اللہ، آپ تو جانتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کہا، اور میں کہہ ہی نہیں سکتا، میں نے تو وہی کہا جو آپ کا حکم تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، میں نے لوگوں کو یہی بتایا کہ آپ میرے رب ہیں اور سب کے رب ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ حجت قائم کرانے کے لیے حضرت عیسیٰ سے یہ سوال کرے گا۔ اخیر میں اس سورہ پاک میں حضرت عیسیٰ کے مخلص صحابہ کی ایک درخواست کا تذکرہ ہے، جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اچھے سے اچھے لوگ اور حضرت عیسیٰ کے صحابہ میں جو بہت اعلیٰ درجے کے تھے، ان میں بھی کیا بیماری تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ سے درخواست کی۔ ذکر یہ ہے کہ حضرت زکریا جب حضرت مریم کے حجرے میں جاتے، بیت المقدس کے ارد گرد جو حجرے بنے تھے ان میں ایک حجرہ حضرت مریم کے لیے خاص تھا، تو دیکھ کر حیران ہوتے کہ خان نعمت ہے، کھانا لگا ہوا ہے، ایک سینی ہے اس میں بہترین کھانے ہیں، تو تعجب کرنے لگتے، اور پھر اس کے بعد ایک خاص تاثر کی کیفیت میں انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی۔ وہ بوڑھے تھے اور اہلیہ بھی بوڑھی تھی کہ اللہ، جب تو قادر مطلق تو ہے ہی اور مریم کو بغیر اسباب کے کھانا عطا فرما رہا ہے، تو مجھے بچہ عطا فرما۔ اور پھر اللہ نے دعا قبول کی تھی اور حضرت یحییٰ پیدا ہوئے تھے۔ یہ واقعہ سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے۔ اب یہاں پر جو بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اسی کے حوالے سے حضرت عیسیٰ کے مخلص صحابہ نے کہا، اللہ میاں کی طرف سے ہمارے لیے بھی خوان نعمت اتروا دیجئے، درخواست کیجئے کہ اللہ میاں ہم لوگوں کے لیے بھی اسی طرح بھیجیں کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں سینی آ رہی ہے اور لا کے رکھی جائے، ہم لوگ اس میں سے کھائیں تو ہمارے لیے کیسی خوشی کا موقع ہوگا، کیسی بشارت ہوگی، کیسا ایمان ہمارا ترقی کرے گا، اور ہم اپنی آنکھوں سے آپ کی صداقت دیکھ لیں گے۔ آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور گزشتہ انبیاء سے قوم کے وہ لوگ سوال کرتے تھے معجزے کی جن کے اندر ایمان نہیں ہوتا تھا، اور جو اعلیٰ درجے کے صحابہ ہوتے تھے انہوں نے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا یہ دکھائیے یہ دکھائیے۔ ابو بکر نے، عثمان نے، علی نے اور عمر نے، کسی نے حضور سے یہ نہیں کہا دکھائیے اپنا کوئی شعبدہ دکھائیے، کرتب دکھائیے، کمال دکھائیے، کبھی بھول کر وہ سوچ نہیں سکتے تھے۔ وہ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امانت پر، صداقت پر، دیانت پر ایمان لائے تھے، ان کی فطرت نے گواہی دی تھی۔ ہاں کافروں کی طرف سے وہ سوالات ہوتے تھے جن کا ذکر مکی صورتوں میں اور آیتوں میں موجود ہے۔ یہاں یہ مومن ہیں جن کو حواری کہا جا رہا ہے، اعلیٰ درجے کے مخلص صحابہ ہیں، اور وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ دیکھ لو، تمہارے مطالبے پر میں اتار دوں گا، خوان نعمت آ جائے گا، لیکن اگر اس کے بعد کسی نے انکار کیا تو بھیانک سزا دوں گا جیسی کسی کو نہ دی ہوگی۔ یہ بات جب کہی گئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنہوں نے مطالبہ کیا تھا وہ کانپ گئے، مومن تو تھے، ڈر گئے وہ کہ یا اللہ اگر کسی کی طرف سے ذرا سا بھی انکار کا پہلو ہو گیا تو کہاں جائیں گے ہم لوگ۔ اس لیے عیسائیت کی تاریخ میں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے کہ ان کے مطالبے پر اوپر سے کھانا آیا ہو، اس کا تذکرہ کہیں ملتا نہیں، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ واقعہ پیش نہیں آیا، اور انہوں نے ہی پھر توبہ کر لی اس مطالبے سے، اور اس اعتبار سے وہ بات ختم ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا ان ساری باتوں کے بعد، سن لو اے عیسیٰ، اور سن لے سارے انبیاء، اور سن لے ان کے سارے لوگ، کہ آج
ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج جو سچے اور کھرے ہوں گے ان کو ان کی صداقت صرف نفع پہنچائے گی۔ یہ بات جب اللہ کی طرف سے کہی جائے گی قیامت میں، تو دنیا میں جتنے پیغمبر آئے وہ سب وہاں موجود ہوں گے، عیسیٰ بھی ہوں گے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، سارے نبیوں کے صحابہ ہوں گے اور ان کے امتی ہوں گے، آخری نبی کے صحابہ ہوں گے اور ان کے امتی ہوں گے۔ خوب یاد رکھیے، خوب یاد رکھیے، دماغ میں بٹھا لیجئے کہ اللہ کے قوانین کسی کے لیے بدلتے نہیں، وہ نبی کا باپ ہو یا بیٹا ہو یا بھائی ہو یا چچا ہو، خدا کا قانون اٹل رہتا ہے۔ ایمان اور عمل ہے بنیاد، اگر اس کے خلاف کرے گا نوح کا بیٹا تو جہنم میں جائے گا، ابراہیم کا باپ کرے گا تو قابل قبول نہیں ہوگا، نبی کا چچا کرے گا رد کر دیا جائے گا، نوح اور لوط کی بیویاں ایسا عمل کریں گی تو ان کو دھتکار دیا جائے گا، یہاں تک کہ آخری نبی کی بیویوں سے کہا گیا یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین۔ اے نبی کی بیویوں سن لو، امہات المومنین سے کہا جا رہا ہے، تم میں سے کسی نے کھلی بدعنوانی کی تو اس کو دوہرا عذاب دیں گے۔ یہ ہے خدا کا جلال، یہ ہے خدا کی حاکمیت اور کبریائی۔ تو جو یہ کہتے ہیں جس نے دیکھ لیا حضور کو اسلام کی حالت میں وہ تو بس پار ہو گیا، وہ آسمان کے عرش معلیٰ پہ پہنچ گیا، یہ قرآن کو جھٹلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ انہوں نے ایک غلط نظریہ وضع کیا ہے جس کے خلاف حدیثیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، واقعات ہیں، آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی گئی ہے اور قرآن پاک کے اٹل اصول کا انکار کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی جرت کی ہے جس نے بھی کی ہے، جس نے تاریخ کے منہ پر کالک مل دی ہے، اور جو صریح حدیثیں ہیں کہ میرے صحابہ میں منافق بھی ہیں، میرے صاحب حضور بار بار کہہ رہے ہیں، کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں، اس کے باوجود جو اتنے ڈھیٹ ہیں، اتنے بدتمیز، اتنے بے غیرت ہیں کہ انہوں نے اپنے جو نظریے بنا رکھے ہیں تقدس کے، ان کو حضور کی حدیثوں پر چڑھا دیتے ہیں، قرآن کی آیتوں کے منکر بن جاتے ہیں۔ ایسے بڑے ظالم، بڑے منحوس لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ کو تبدیل کر دیا، جنہوں نے حدیثوں کا انکار کیا اور جو قرآن پاک کے اصل اصول کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اللہ یہاں سارے نبیوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، عیسیٰ سے باز پرس ہو رہی ہے اور پھر کہہ رہا ہے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج جو کھرے لوگ ہوں گے، سچے لوگ ہوں گے، صحیح عمل کرنے والے ہوں گے، ان کو ان کی صداقت و دیانت نفع پہنچائے گی، ان کو اللہ جنت نصیب فرمائے گا۔ اللہ ان سے راضی ہے، ان سے نہیں جو جھوٹ بولتے رہے، ظلم کرتے رہے، بغاوت کرتے رہے، دھوکہ دیتے رہے، شراب پیتے رہے، بدماشیاں کرتے رہے، ان سے نہیں خوش ہوگا۔ یہ اصول ہے، قطعی اصول ہے، طے شدہ اصول ہے، سورہ فاتحہ سے سورۃ الناس تک، ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں جگہوں پر بیان کیے گئے ہیں۔ پھر کیا مصیبت آئی ہے کہ نبی کے باپ اور نبی کے چچا اور نبی کے بیٹے اور نبی کی بیویاں سب نمبر 2 پہ چلی گئیں کہ ان کا مواخذہ ہو جائے گا، ان کی پکڑ ہو جائے گی، اور ان کی پکڑ نہیں ہوگی جن کو دیدار نصیب ہو گیا۔ پھر وہ چاہے بغاوت کریں، ظلم کریں، کسی کو قتل کر دے، کسی کو مار دے، کسی پر الزام لگا دے، سب ان کے لیے درست ہوگا کیونکہ وہ چادر اوڑھے ہوئے ہیں صحابیت کی۔ یہ سب غلط بیانات ہیں، غلط نقطہ نظر ہے جو چلایا گیا ہے۔ ضرورت ہے کہ حقیقت کو تسلیم کیا جائے، قرآن کو مرجع بنایا جائے، پھر حدیث نبوی کو مرجع بنایا جائے، اور تاریخ کے جو حقیقی واقعات ہیں جن کا انکار نہیں ہو سکتا ان کو سامنے رکھا جائے۔ جب یہ کیا جائے گا تو ہدایت ملے گی، اور جب اس راستے کو چھوڑا جائے گا تو بے جا تقدس کے نظریات سے کسی کو نجات ملنے والی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔